بنگلہ دیش جو 1971 کی جنگ کے بعد آزاد ہوا اس ونس اگین ان ٹرمائل، سڑکوں پر غصے کی لہر دوڑ رہی ہے اور ہزاروں مظاہرین کے نعرے گونج رہے ہیں جو امتیازی قوانین کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ So what are these protests about? So these protests are mostly led by students۔ یہ کوٹا سسٹم کے خلاف ہے جو 1971 کی جنگ آزادی میں لڑنے والے فوجیوں کے خاندانوں کے لیے سرکاری نوکریوں میں 30% یعنی 1/3 ریزرویشن رکھتا تھا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ کوٹے وزیر اعظم شیخ حسینہ کے حامیوں کو ناجائز فائدہ دیتے ہیں اور وہ اس کوٹے کو میرٹ پر مبنی سسٹم میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قانون 1972 میں اس وقت کے پرائم منسٹر شیخ مجیب الرحمان نے انٹروڈیوس کروایا جو موجودہ پرائم منسٹر حسینہ واجد کے والد محترم تھے۔ حسینہ کی حکومت نے 2018 میں طلباء کے بڑے مظاہروں کے بعد کوٹے کو معطل کر دیا تھا، لیکن پچھلے مہینے بنگلہ دیش کی کورٹس نے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا اور کوٹے کو بحال کر دیا، جس کے بعد حالیہ مظاہرے شروع ہوئے۔ And Hasina's government fully endorses the recent court's decision. But is Pakistan influencing the protest and agitation؟ اور کیا مظاہرین رضاکار ہیں؟ رضاکار بیسکلی ایک توہین آمیز اصطلاح ہے جو 1971 کی جنگ میں پاکستان کی حمایت کرنے والوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اکارڈنگ ٹو کنٹریز پریمیئر شیخ حسینہ جو مظاہرین ہیں یہ بیسکلی رضاکار ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ کیا فریڈم فائٹرز ہمارے بچے نہیں ہیں اور کیا ہی فریڈم فائٹرز کے بچے نالائق ہیں؟ کیا صرف رضاکاروں کے بچے اور پوتے ہی قابل ہیں؟ آزادی کے جنگجوؤں کے خلاف اتنی ناراضگی آخر کیوں ہے؟ اگر آزادی کے جنگجوؤں کے بچے کوٹے کا فائدہ نہ لیں تو کیا رضاکاروں کے بچے فائدہ لیں؟ Ruling party leaders and ministers have tried to paint the protesters as anti-nationalist and against the government of Hasina, who has come to power since 2019. What were the reaction of the protest on these allegations? Well, the streets of Dhaka are filled with following slogan: "Tu kaun, main kaun, razakar, razakar, kaun kehta, Seer char." Seer char basically ڈکٹیٹر یا ٹائرن کو کہا جاتا ہے بنگالی زبان میں۔ So slogans were chosen by students in response to the government's efforts to discredit their movement۔ مظاہرے جو پچھلے مہینے کے آخر میں شروع ہوتے ہیں منڈے کو پرتشدد ہو جاتے ہیں۔ مظاہرین کی پولیس اور عوامی لیگ کے طلباء ونگ کے مظاہرین کے ساتھ جھڑپ ہو جاتی ہے جس میں 100 افراد زخمی ہوتے ہیں۔ جمعے تک شہادتیں کم سے کم 39 ہو چکی ہیں۔ پروٹیسٹ آرگنائزرز ہیو اناؤنسڈ کہ وہ پورے بنگلہ دیش میں مکمل ہڑتال کر رہے ہیں سوائے ایمرجنسی سروسز کے۔ اینڈ the protesters have rejected to enter into any kind of negotiations with the government. So what is the government's response? Well, it's classical anti-state چورن اینڈ پروپیگنڈا۔ حکومت نے اپوزیشن کی بڑی جماعتیں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی پر انتشار پھیلانے کا الزام لگا دیا ہے اور ریاست مخالف عناصر کی مظاہرین کی صفوں میں موجودگی کی تنبیہ بھی کر دی ہے۔ What else could an illiberal authoritarian regime do؟ کیا آپ کو یکسانیت محسوس ہو رہی ہے؟ خیر، جیسا کہ سابق اکانومسٹ اور تجزیہ کار انو محمد جو کہ ڈھاکہ بیسڈ ڈیلی اسٹار نیوز پیپر میں لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت کی وجہ یہ ہے کہ طلباء اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملازمتیں نہ ملنے کے تلخ تجربے سے گزر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ سرکاری ملازمتوں کی انڈکشن اور امتحانات اور سلیکشن پروسیس میں پھیلی ہوئی بدعنوانی اور بے قاعدگیوں نے مایوسی اور غصے کو جنم دے دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ملک کی معیشت ترقی کر رہی ہے لیکن ملازمتیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں۔ انٹرنیٹ مانیٹرنگ سائٹ نیٹ بلاکس نے جمعرات کو پورے بنگلہ دیش میں ٹوٹل شٹ ڈاؤن کی تصدیق کی۔ اس سے پہلے بھی شیخ حسینہ کی گورنمنٹ نے اظہار رائے پر پابندی کے کچھ قوانین پاس کروائے، جیسا کہ دا ڈیجیٹل سیکیورٹی ایکٹ 2018۔ اس قانون کے مطابق مختلف قسم کے آن لائن اظہار رائے کو جرم قرار دیا گیا ہے، جس میں حکومت پر تنقید کرنا بھی شامل ہے، جو بھاری جرمانے اور طویل قید کی سزا کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حکومت کی موجودہ فاشسٹ اور آمرانہ فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ مور اوور، اس کا ایک اور پس منظر بھی ہے۔ یہ جھڑپیں اس وقت ہو رہی ہیں جب حسینہ نے ایک ایسے الیکشن کے بعد اقتدار برقرار رکھا ہے جسے اپوزیشنی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا تھا اور الیکشن سے پہلے اپوزیشن کے اراکین کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن یہ جیت سنگین الزامات کے ساتھ آئی ہے۔
بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے انتخابات کو دھوکہ قرار دے دیا ہے، جس میں تقریباً 40% سے کم ووٹرز ٹرن آؤٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا یہ عوام کی اصل مرضی کی عکاسی تھی یا ایک پچھلے گہرے مسائل تھے؟ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق مخالفین پر سخت کریک ڈاؤن ہوا۔ 28 اکتوبر 2023 کو ہونے والی ایک اپوزیشن ریلی کے بعد جو پرتشدد واقعات ہوئے، اس کے نتائج سنگین تھے۔ پرتشدد واقعات میں کم سے کم 16 افراد ہلاک ہوئے اور 5500 سے زائد زخمی ہوئے۔ بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال اسپیشلی انڈر شیخ حسینا's واچ خاصی تنازع کا شکار رہی ہے۔ 2014 کے انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے بائیکاٹ کیا، جس کے نتیجے میں عوامی لیگ نے اکثر نشستیں بلا مقابلہ جیت لیں، جس میں ووٹرز ٹرن آؤٹ تقریباً 40% سے کم تھا۔ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی، بیلٹ باکسنگ اور قبل از وقت انتخابات دھمکیوں کے الزامات کی وجہ سے شدید تنقید کا نشانہ بنے، جس میں تشدد اور بے ضابطگیاں رپورٹ ہوئیں۔ اس کے علاوہ حکومت نے جماعت اسلامی پر کریک ڈاؤن کیا، جس میں کئی رہنماؤں کو جنگی جرائم کے الزام میں پھانسی دی گئی اور جماعت اسلامی کو انتخابات میں حصہ نہ لینے اور ان پر پابندی عائد کی گئی۔ جماعت اسلامی کے عبدالقادر ملا کو 2013 اور مطیع الرحمان نظامی کو 2016 میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ تو یہ تھی داستان بنگلہ دیش کی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، فی امان اللہ۔